میں ان کے بعد شیخ الجامعہ جامع عمر فاروق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند باتیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواه ابن ماجہ وحسنہ البانی رحمہ اللہ. محترم ذمہ داران اور سرپرست اور مہمانان اور عزیز طلباء و اساتذہ اکرام، آج صبح غالباً 7:45 بجے سے پروگرام چالو تھا اور یہ اختتامی مرحلے پر پہنچ رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن کے بعد کا یہ پہلا پروگرام تھا اور اس پروگرام کو لے کر کے کافی فکر بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے ہمارے طلباء یہاں آنے کے بعد کس طرح پیش کریں گے، کیا کریں گے. جو حوصلہ ان کے پاس لاک ڈاؤن سے پہلے تھا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اساتذہ کرام نے اپنی پوری محنت لگا دی، طلباء نے بھی اپنی پوری محنت لگائی، لیکن محنت لگانے کے باوجود بھی یہاں آ کر کے پیش کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. میرے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس جگہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہے، ان کے قدم کانپنے لگتے ہیں، ان کا جسم پورا تھرتھرانے لگتا ہے. یہ جگہ اسے آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہاں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر کوئی آدمی دیکھ لے کہ کتنی بھیانک جگہ ہے. اور یہ صرف اسٹیج نہیں ہے، اگر یہ وہاں پڑا رہتا ہے تو صرف لکڑی کا ایک یہ ڈبہ ہے. جب یہاں آ جاتا ہے تو ڈبہ نہیں رہتا ہے بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. یہاں آ کر ایک طالب علم کا اپنے ننھی منھی زبان سے کچھ پیش کر دینا یہ سب سے بڑی اس کی کامیابی ہے. اگرچہ وہ آگے بھول جائے، غلط بول دے، کچھ بھی بول دے، یہاں آ کر کھڑا ہوا اور بول دیا، یہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے یہاں ایک پروگرام میں شیخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے. طلباء آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب تقریر کرنے کھڑا ہوتا تھا بڑا کانپتا تھا، بڑا ڈرتا تھا، اور بڑی محنت کر کے آگے بڑھا اور آج الحمدللہ پورا ہندوستان ان کو جانتا ہے. تو آپ سے ایک گزارش ہے طلباء عزیز سے کہ آپ کا یہ پہلا مرحلہ لاک ڈاؤن کے بعد کا ضرور تھا، یہ آخری نہیں ہے، یہ آخری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اور ایک بات میں نے لاک ڈاؤن سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ کہی تھی کہ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ تقریر ہی آپ کی پوری تعلیم نہیں ہے، تقریر آپ کی تعلیم کا ایک ادنا سا حصہ ہے. اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز میں محنت کی ضرورت ہے وہ ہے گرامر، عربی گرامر. یہ عربی کلاس کے طلباء کے لیے آپ اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھئے جو ثالثہ کلاس کے اندر ہے، آج وہ لوگ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کتابوں میں 4-5 کتابیں ایسی ہے جس میں نہ کہیں زبر ہے، نہ کہیں زیر ہے، نہ کہیں پیش ہے. جس طرح قرآنوں میں آپ دیکھتے ہیں زبر زیر پیش لگا ہوا، ان میں نہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. وہ کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو گرامر کا آنا ضروری ہے. اگر آپ کو گرامر نہیں آئے گا آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. جب اس کو پڑھ نہیں پائیں گے اس کو سمجھیں گے کیا؟ اس لیے ابھی آپ کو سب سے زیادہ فوکس دینا ہے پہلی چیز گرامر پہ. اس کے بعد جو آپ کو اساتذہ کرام کتابیں پڑھاتے ہیں ان ساری کتابوں کو بالکل دلجمعی کے ساتھ پڑھیں اور آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، یہ موقع نہ آنے دیں. کیونکہ آپ کوئی معمولی نہیں ہیں. بازاروں میں گھومنے والے یا چوراہوں میں گھومنے والے ان بچوں کی طرح آپ نہیں ہیں کہ جن کے پیچھے پولیس ڈنڈا لے کے دوڑتی رہے. آپ وہ طلباء ہیں جنہیں آپ کے والدین نے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صرف
ایک بچے نہیں ہو، آپ قوم کا مستقبل ہو، آپ قوم کے ذمہ دار ہو، اور آگے چل کر کے دین اسلام کی بقا کے آپ ذمہ دار ہو، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ اس دین کو چلاتی ہے۔ آپ دیکھیے اسی لاک ڈاؤن کے مرحلے میں کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہمارے ہندوستان کے انتقال کر گئے۔ اعلیٰ پانے بات نہیں کرتا، صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے بڑے بڑے علماء کرام، ڈاکٹر آر کے نور جو پی ایچ ڈی عقیدے کے اندر اور عقیدے کے نصاب بنانے کے لیے، سلیبس تیار کرنے کے لیے ہر مجلس سے بلائے جانے والے ہیں، اللہ کو پیار ہوگا، اللہ مغفرت فرمائے۔ جامعہ سلفیہ کے مفتی اور صدر دارالفتہ کے دو شیخ الحدیث اسی لاک ڈاؤن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مالیگاؤں جامعہ محمد منصورہ کے بڑے مفتی ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ عمر آباد کا بڑا ادارہ، عمر آباد ادارے کی شان، بڑے بڑے علماء کرام انتقال کر گئے۔ نہ جانے کتنے علماء کرام انتقال کرتے گئے۔ یہ علماء کرام، ان کا وقت متعین تھا، اللہ نے ان کو بلا لیا، اب ان کی جگہ پور کون کرے گا؟ آپ کو کرنی ہے۔ آپ ہے جن میں سے کوئی مفسر بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی نحوی بنے گا۔ اور ایک بات بتلا دوں، ہندوستان میں نحو کے امام مانے جاتے تھے شیخ علی حسین صاحب، جو شیخ الحدیث بھی جامعہ سلفیہ کے تھے اور جامعہ سلفیہ کی دارالفتہ کے صدر بھی تھے۔ ان کی سگنیچر کے بغیر جامعہ سلفیہ کے دارالفتہ سے ایک فتویٰ باہر نہیں آتا تھا، تو ان کی جگہ کون لے گا؟ آپ کو لینا ہے۔ کب لے پائیں گے؟ جب آپ علم حاصل کریں گے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیں گے، زبردستی نہیں بلکہ اپنے شوق سے پڑھیں گے۔ ایک بات بتلا دوں، ذمہ دارانہ جامعہ بھی ہے اور ہمارے اندور کے بھی ماشاءاللہ ذمہ دار ہے، اور طلباء کے والدین بھی ہیں، والد صاحب بھی ہے اور والدہ بھی کچھ آئی ہوئی ہے، کہ طلباء ہمارے نگرانی میں پڑھتے ہیں، ان کا وقت عشاء کی نماز تک ہوتا ہے، لیکن جو طلباء عشاء کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں ان پر ہم لوگ کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ فجر سے اٹھا ہوا ہے، فجر سے پہلے سے پڑھائی شروع ہو جاتی ہے 4:45 بجے سے، 4:45 سے لے کر رات عشاء تک، اس کے بعد ان کو ہم مکلف نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر دباؤ بن جائے گا، بوجھ بن جائے گا۔ لیکن پھر بھی یہ طلباء عشاء کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں، یہ اپنا شوق سے بیٹھتے ہیں، ان کو زبردستی نہیں کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلباء یہاں سے گھومنے کھانے پینے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے شوق سے پڑھنے آئے ہیں۔ عشاء کے بعد غالباً کچھ بچے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ جیسا ان کو شوق ہے پڑھتے ہیں۔ ہم ان کو اس وقت یہ نہیں کہتے آپ مت پڑھو، کیوں؟ وہ اپنے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کو اس وقت روکا جائے تو ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر کچھ اور بات پیدا ہو جائے۔ تو یہ شوق طلبہ عزیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ برابر باقی رکھیے۔ اور ایک بات، یہ لاک ڈاؤن کا لمبا مرحلہ، اس دوران بہت سارے طلباء کوئی بھولے، کچھ کیا ہوا، کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ اساتذہ کی محنت اور طلباء کی ذاتی محنت، 1 مہینے کا رزلٹ الحمدللہ بہت ہی بہتر نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جس طرح تعلیم لاک ڈاؤن سے پہلے تھی الحمدللہ اسی طرح یا اس سے کچھ زیادہ ہی الحمدللہ بہتر ہونے لگی ہے۔ اور گزارش ہے طلبہ عزیز سے، آپ لوگ اور محنت کریں تاکہ تعلیم اور آگے بڑھتی جائے، اور آپ جتنی محنت کریں گے اساتذہ آپ کو اس سے زیادہ محنت سے پڑھائیں گے۔ جب آپ محنت نہیں کریں گے تو اساتذہ کے دل کے اندر ایک بات آتی ہے، طلبہ محنت نہیں کرتے ہیں تو دل چھوٹا ہوتا ہے۔ آخر آپ کے اساتذہ کوئی فرشتے نہیں، وہ انسان ہی تو ہے، اور ہر انسان کے دل پائی جاتی ہے کہ ہم جو بچے کو دے رہے ہیں یا سامنے کو دے رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں نہ دکھے تو فائدہ کیا؟ تو آپ کی تعلیم بہتر ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جیسی تعلیم ابھی ہو رہی ہے اس سے کئی گنا بہتر تعلیم انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اور ایک بات بتلا دوں کہ آپ یہ نہ سوچ رہے چھوٹا ادارہ ہے، یہ چھوٹا مکتب نہیں ہے، بلکہ ادارہ الحمدللہ ہر سال اپنا قدم آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ثانیہ تک کی تعلیم تھی اور اس سال ثالثہ اگلی کلاس بھی الحمدللہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ چھوٹا ادارہ نہ سمجھے، چھوٹے ادارے اسے کہا جاتا ہے جو ادنا اولا تک کی تعلیم دیتے ہو۔
یہ الحمدللہ طلبہ کی تعداد معنی نہیں رکھتی ہے. کالج یونیورسٹی کے اندر ایک ایک کلاس کے اندر 2 2 3 3 5 5 10 طلبہ بھی ہوتے ہیں. تو کیا وہ چھوٹا ادارہ ہو گیا؟ طلبہ کی تعداد نہیں معنی رکھتی ہے، طلبہ کی کلاس معنی رکتی ہے. تو آپ یہ نہ سوچے آپ سے چھوٹے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ چھوٹا دل کرے کسی کے بہکاؤ میں آ جائے، ہم عمر آباد چلے جائیں گے، ہم وہاں چلے جائیں گے، ہم یہاں چلے جائیں گے. اللہ کی قسم جو بہکانے والا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی تعلیم کا دشمن ہے، آپ کے ادارے کا دشمن ہے. آپ اس کی بات کو کیوں سنیں گے؟ آپ کے اساتذہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. آپ کے لیے سب سے بہتر خیر کا وہ ہوگا جو آپ کا استاذ ہوگا، اور جو آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. اس کی گمراہی سے آپ ہوشیار رہیے. میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے. اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ والذین اوتوا العلم درجات جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے. علم سے کون سا علم مراد ہے؟ شرعی علم مراد ہے، کتاب و سنت کا علم مراد ہے. آپ غور کیجئے، آپ کو دنیا کتنا حقیر تصور کر لے آپ حقیر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے کہ آپ سب سے بلند مرتبے پر ہو. دنیا کچھ بھی سوچ لے آپ کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی، طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. اسی فریضے کو آپ ادا کرنے کے لیے اس جامعہ میں جمع ہوئے ہیں اور اس ادارے کے اندر آپ جمع ہوئے ہیں. یہ آپ کا جمع ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کی بڑی قربانی ہے. آپ والدین چاہتے ہمارے پاس 19 20 سال کے بچے ہیں، وہ 20 سال کے بچے آج مارکیٹ میں کماتے ہیں تو کما کر اپنے باپ کو نہیں تب بھی 7 8 ہزار 9 ہزار لا کر دے سکتے ہیں. تو ان بڑے بچوں سے ایک پوائنٹ کی بات کہنا چاہتا ہوں، ہر مہینہ آپ کے والدین 9,000 کا نقصان اٹھا رہے ہیں. گرچہ نقصان نہیں ہے، ایک ایگزامپل کے لیے نقصان نہیں ہے، یہ ان کی بڑی قربانی ہے. جو 9,000 روپیہ آپ کما کے دے سکتے تھے، لیکن آپ سے وہ 9,000 نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ سے تعلیم مانگ رہے ہیں. آپ پڑھو، آپ کے والدین آپ کو سب کچھ دینے تیار ہیں. تو آپ طلبہ عزیز سے ایک ہی گزارش کہ آپ تعلیم میں خوب محنت کیجئے اور اپنے سے بڑوں کی عزت کیجئے، اساتذہ کرام کی عزت کیجئے. جو آپ سے بڑے ہیں، آپ ساتھیوں کے اندر بھی جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں آپ ان کی عزت کیجئے. جو کلاس کے اعتبار سے بڑے ہیں اس کی عزت کیجئے. اور بڑے طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں پر رحم کیجئے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارے دین ہی میں سے نہیں ہے. تو ہر چھوٹے بڑے کی عزت کریں. آپ کے انتظامیہ ان کی آپ عزت کریں. آپ کے جو بھی یہاں پر آئے آپ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے. آپ ان کے ساتھ بد کلامی نہ کریں. آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت سے پیش آئے، ان کا احترام کریں اور شریعت اسلامیہ کی پابندی کرے. اور ایک بات، کچھ چند سرپرست حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طلبہ کے ڈریس جو پینسٹھ والے ہیں یہ ڈریس مدرسے کے نہیں ہوا کرتے ہیں. کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ ان کا ایک ڈریس ہونا چاہیے، کرتا پیجامہ اور ٹوپی. گرچہ دین و شریعت سے اس کا تعلق ہو یا نہیں ہو، لیکن دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس کا بھی ایک شعار بنا ہوا ہے. تو ہر والدین سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کو آپ وہ لباس دلائے جو یہاں چلتے ہو. یہ پینٹ شرٹ وغیرہ کچھ دن کو چلا لیا گیا، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے مرحلے میں بہت سارے طلبہ ان کی ہائٹ بڑھ گئی ہے تو ان کے پاس پرانے کپڑے چھوٹے ہو چکے تھے تو چلا لیا گیا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سال پر اس کو چلاتے رہ جائے، نہیں. ابھی انشاءاللہ ایک ڈریس کے تعلق سے بھی ہم میٹنگ کر کے انشاءاللہ بتلا دیں گے کہ کون سا ڈریس فکس کرنا ہے. اس اعتبار سے انشاءاللہ آپ تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپ وہ ڈریس بھی سلوائیں اور دیگر کپڑے بھی سلوائیں، اس لیے کہ تعلیم کے علاوہ ان کے دیگر اوقات بھی یہاں ہوتے ہیں، اس اوقات میں پہننے کے لیے کپڑے چاہیے. اور جو تعلیم کا وقت ہے اس وقت کا جو ڈریس ہوگا وہ تو اس وقت پہننا ہی پہننا ہوگا. آخر میں اندور ضلع جمعیت اہل اندور کے امیر
جناب سلیم صاحب اور جمعیت اہل اندور کے ناظم سیکرٹری جناب اسماعیل صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں بزرگان نے اور بڑے ذمہ داران نے اپنا قیمتی وقت ہمیں یہاں پر دیا، اور الحمدللہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے اختتام تک ہمارے ساتھ رہے، اور میں ہمارے مدرسے کے صدر صاحب اور چند نگر حلقہ کے صدر صاحب عمران بھائی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے تمام اساتذہ کرام کا اور تمام طلباء کا اور آپ تمام سرپرست حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہمارے طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی کی، اور ایسے ہی جتنے پروگرام ہوتے رہیں آپ ہمارے پروگرام پر، آپ ہماری دعوت پر لبیک کہتے رہیں، تاکہ ہم اساتذہ کرام اور جو بھی اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں سب کے حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ حوصلہ افزائی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو بات آج پروگرام میں ہمارے مرکزی مسجد کے امام اور اس ادارے کے بھی مدرس شیخ عارف فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں پیش کی، بڑی قیمتی بات ہے۔ میں ایک مشورہ ثالثہ کلاس کے طلباء سے دینا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کے اندر جو انہوں نے امام احمد بن حنبل کا واقعہ پیش کیا، العلم والعلماء، یہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے۔ ہر طالب، میں اس سے پہلے غالب بتا چکا ہوں، ہر طالب علم کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو واقعہ شیخ نے بیان فرمایا یہ واقعہ اس کتاب میں موجود ہے۔ العلم والعلماء کتاب کا نام یاد رکھ لیں۔ اگر آپ گھر جاتے ہیں موبائل کے اندر PDF بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن PDF کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ کسی بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں اور ایک مستقل کتاب میں بات رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب خرید لیے۔ PDF وقتی طور پر آپ کو فائدہ دے گی، پھر وہ موبائل سے گئی تو گئی، ملی نہ ملی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کتاب کو آپ ضرور منگوائیے، اور ہر طالب علم، ابھی بڑی کلاس کے طلباء ہے، ان کو اس کتاب کو ایک ایک حرف بحرف، لفظ بلفظ، ایک ایک بات کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے آپ کے موٹیویشن کے لیے۔ آپ نے جانے، میں نے اتوار میں بھی کہا تھا درس کے اندر، گمراہ کن موٹیویشنل اسپیکروں کے آج بات کو لوگ سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گا کہ ہمارا اسلام نے تعلیم میں کتنی قربانی دی۔ سمندر کے اندر نبیوں کے اندر روٹی بھگا بھگا کر کھا لیا کرتے تھے، یہ واقعہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو الحمدللہ ایک چھت کے نیچے ایک جگہ پر وقت کے اوپر کھانا مل جاتا ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آپ کی ابھی شیخ نے بتایا کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے تعلیم لینے کے لیے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، اور آپ کے لیے سارے اساتذہ کی پوری ٹیم موجود ہے، اور ایک چھت کے نیچے آپ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بطور عام علم دین کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص طالبان علوم نبوت کو شیطان سے وساوس سے محفوظ رکھے اور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے طلباء کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر جو صلاحیت امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر تھی، وہ صلاحیت جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے اندر تھی، اور دیگر بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، شارحین، فقہاء اور بڑے بڑے علماء کرام جو صلاحیت تھی، یا اللہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران کو مزید اسی طرح سے اللہ اور بہتر سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اس کام کو قبول فرما لے، کیونکہ قبولیت شرط ہے۔ قبولیت شرط یاد رکھیے، قبولیت شرط ہے، اگر قبول نہیں ہوا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے کام کو قبول فرما لے۔ آپ طلبہ بھی یہ دعا کرتے رہے اللہ ہماری تعلیم کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اساتذہ کرام کی محنت کی اللہ تو قبول فرما۔ یا اللہ ان طلبہ عزیز جو یہاں پر یا اللہ آئے ہوئے ہیں ان تمام کی محنت قبول فرما لے، اور یہ جتنے سرپرست حضرات یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قربانی قبول فرما، اور ان کو ایسے ہی مزید اپنے طلبہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے بچوں کی ایسی حوصلہ افزائی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔